السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 12 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ ابھی تھوڑے سے وقت میں میرا ایک ٹاپک ہے، عنوان ہے غیبت کے نقصانات۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک اور رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، 1444 ہجری 2023 عیسوی۔ کچھ بھائی پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، اللہ ان کو بھی معاف فرمائے، ہمیں بھی معاف فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے اور برائیوں سے بچنے کا مہینہ ہے اور پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے۔ تو صرف ایک برائی کی طرف میں کچھ وقت میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ماشاءاللہ جب میں مسجد کے اندر آیا تو دیکھا قاری صاحب کی آواز بہت پیاری آواز ہے، مجھ کو لگا کہ میں مس کر گیا۔ خیر اب وہ تیاری میں تھا، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید مٹھاس پیدا کر دے اور لوگوں کے دل کو ان کی طرف اور پھیر دے، آمین۔ کیونکہ میں جیسی قرات چاہ رہا تھا ایسے قرات بہت کم مل رہی تھی، تو الحمدللہ آج مل گئی، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، آمین۔ چلیے اپنے ٹاپک پر آتے ہیں، غیبت پر۔ غیبت کیا چیز ہے؟ کسی بھائی کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کی برائی اس کو نہ بتا کر دوسرے کو جا کر بتانا، فلانا ایسا ہے، چلانا ایسا ہے، اس کی بہو ایسی ہے، اس کی بیٹی ایسی ہے، اس نے اس کا مار لیا ہے، اس کا مار لیا ہے، یعنی اس کو نہیں بتا رہا، دوسرے کو جا کے بتا رہا ہے، یہی ہے غیبت کی تعریف۔ حدیث کے اندر کیا آیا غور کیجئے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2589۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن اگر آج کوئی مولانا صاحب آپ کو پوچھے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہو تو آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، اس لیے جواب بھی حالات کے اعتبار سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، اب اس حدیث پر غور کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان کا ایک انداز سوال جواب والا بھی ہے۔ اب ایسا نہیں دھڑا دھڑ چل رہا ہے، سن رہا ہے، نہیں، سوال جواب میں کیا ہوتا، کوشچن آنسر میں لوگوں کا اٹریکشن رہتا۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز ہے، ہم لوگوں کو بھی یہ انداز اپنانا چاہیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، غیبت تو وہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں بیان کر جبکہ بھائی پسند نہیں کرتا ہے کہ میرے بارے میں کسی کو بیان کیا جائے۔ تو کہا گیا کہ اگر اس بھائی میں وہ برائی ہو تو برائی ہے اس لیے بیان کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے یہی تو غیبت ہے، اور اگر برائی اس کے اندر نہیں ہے لیکن تو اس کے بارے میں دوسرے کو بولتا ہے تب تو یہ بہتان ہے، یہ الزام ہو گیا اور تیرے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے 80۔ یہ حدیث کی ایک تشریح میں الگ سے بات ہے۔ تو پتہ یہ چلا غیبت یہ ہے بھائی کے اندر برائی ہے، کمی ہے، لیکن اس کمی کو ہم دوسرے کو جا کے بولتے ہیں، اس کو نہیں بولتے ہیں، اس کو بولتے تو بڑا اچھا رہتا۔ ابھی میں کسی کا قول پڑھ رہا تھا، اس قول کے اندر یہ ملا کہ اگر میں غیبت کسی کی کروں تو میں اپنے ماں باپ کی غیبت کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت جو ہم اور آپ کسی کی کرتے ہیں تو اپنی نیکی اس کو دے دیتے ہیں، اور فری میں سب لوگ اتنی محنت سے کماتے ہیں اور اپنی نیکی اسی کو دے دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ والے آدمی کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اپنے ماں باپ کی کروں، کیوں؟ کم سے کم میری نیکی میرے ماں باپ کو مل جائے۔ تو اس لیے نیکی کر کے، اپنی نیکی غیبت کر کے کسی کو مت دیجیے۔ کا لینا دینا بھائی جس کا ہے اپنا وہ جانے، جو کاہے کو ہم اور آپ ٹینشن میں رہیں۔ ایک تو بڑی محنت سے کچھ نیکی کمائی ہے اور غیبت کر کے جھٹکے میں ہم اور آپ اپنی نیکی فلانے کو دے دیتے ہیں، اور وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی غیبت ہو رہی ہے، کیوں؟ اس کو نیکی ملتی جا رہی ہے، وہ بھی فری میں۔ تو اس لیے ٹینشن نہیں لینے کا، لیکن بچنا بہت ضروری ہے۔ غیبت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانا،
ایک تو گوشت کھانا ہو ہی گیا، زندہ کا رہتا تو چل جاتا، یہاں مردے کے بارے میں ہے. اب غور کریں، مردہ بھائی کا گوشت کھانا. ڈاکٹر صاحب ہمیں اور آپ کو بول دیتے ہیں مٹن اور چکن نہیں کھانے کا، تو ہم اور آپ بہت احتیاط کرتے ہیں، ہاں بھائی بالکل نہیں کھانے کا، کیا معلوم کا ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہا وہی حساب سے چلتے. اور ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بنا، اس نے کہا مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھانا. وہ تو زندہ بھی نہیں، مردہ بھائی کا گوشت. اب کتنے لوگوں کو وہی کھانا اچھا لگتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، جب ایک معمولی ڈاکٹر کے کہنے پر ہم اور آپ کھانا پینا مٹن چھوڑ دیتے ہیں، چکن چھوڑ دیتے ہیں، تو کم سے کم یہ مردہ بھائی والا جو یہ مٹن اور چکن ہے اللہ کے کہنے پر چھوڑ دیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12. تم میں کا کوئی کسی بھائی کی غیبت نہ کرے. کیا پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا؟ نہیں. ناپسند کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو. تو اپنی لائف میں کوشش کیجئے، خاص طور پہ ابھی رمضان کا مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ایسے کام میں لگا لیجئے کسی کی غیبت ہی نہ ہو. کاہے کو جانے کا، ٹینشن کاہے کو پالنے کا، اپنی نیکی کاہے کو ان کو دینے کا. ایک مسئلہ ہو گیا مردہ بھائی کا گوشت کھانا، ایک نقصان. دوسرا نقصان یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی بڑا نقصان ہے اس کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ایک واقعہ بیان فرمایا. سنن نبی داؤد کتاب الادب باب فی الغیبہ حدیث نمبر 4879. لما اورج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم. کہ میں جب معراج پر گیا تو وہ دیکھا کچھ لوگوں کو جن کے ناخن پیتل کے ہیں، یہ ناخن پیتل کے ہیں، اور اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں. تو میں نے جبریل امین سے کہا من ہؤلاء یا جبریل؟ تو جبریل امین نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور عزت و آبرو سے کھیلتے تھے. یاد رکھیے گا، ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے. آپ عزت سے بھی نہیں کھیل سکتے، اس کو قتل بھی نہیں کر سکتے، اس کا مال بھی نہیں لے سکتے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. تین چیز، مال، جان، عزت و آبرو. صحیح مسلم کتاب البر صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، ہم اور آپ سمجھتے کہ عزت و آبرو سے کھیلنا جائز ہے؟ جی نہیں. قتل جیسا کیا، مال جیسا لے لیا، عزت و آبرو سے بھی کھیلنا ویسی ہے. اس لیے بچنا بہت ضروری ہے، اور یہ سزا مل رہی ہے ان لوگوں کو جو ایسا کام کرتے ہیں. اب ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غیبت سننا بھی حرام ہے. اپنے یہاں کیا ہے، اگر کسی کی برائی ہو رہی ہے تو ہم اور آپ بھی اس میں نمک مرچ لگا دیتے ہیں. صحیح بول رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس نے ایسا کیا ہوگا، کیا بات کرنے کا. اور کیا معلوم غیبت کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی جب غیبت سنتے ہیں تو اس میں اپنی طرف سے اور مکس کر دیتے ہیں. کوئی دفاع نہیں کہ اے بھائی مت بولنا، جن کا ہے اپنا اس کے جا کے بول، مجھے کائے کو بول رہا. لیکن نہیں، صحیح بولنا ہے آپ. ارے وہ تو اور ایسا بولا تھا. ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، وہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا. قرآن کریم کی آیت پر غور کیجیے. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ، کان، دل سب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. سن رہے ہیں نا، مزہ آ رہا ہے سننے میں. کسی کی برائی، کم سے کم رمضان کا مہینہ پریکٹس کیجیے. جی نہیں، ایک مہینہ اگر پریکٹس ہو گئی 11 مہینے بھی ہم اور آپ نہیں سنیں گے. کوئی سنا رہا ہے، یہ بھائی خاموش رہا، مجھے مت بول بھائی، میرے سامنے کئی کو بیان کر رہا ہے. آگے حدیث سنا رہا ہوں. دفاع کرنا بہت ضروری ہے. اگر کسی کی برائی آپ کے سامنے ہو رہی ہو اور اگر اس کے اندر برائی ہے تو آپ بولیے اے بھائی تو جا کے اس سے مل لے. اور اگر برائی نہیں ہے پھر بھی وہ برائی کر رہا ہے تو آپ دفاع کیجیے. اے ایسی بات مت کر، میں جانتا ہوں وہ ایسا آدمی ہے، تو ایسی بات کر رہا ہے. پیٹھ پیچھے زبان پہ تو بہت تعریف کر رہے ہیں، بھیا بڑے اچھے ہیں، کیا کہنا ان کا، ہاں سب کا خیال، اور پیچھے بہت غلط ہے. تو یہ تو غلط بات ہو گئی. پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعا کیجئے، پیٹھ پیچھے دفاع کیجئے. اور اگر ہم اور آپ کسی کی عزت و آبرو کا بچاؤ کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے سے آگ کو ہٹا دے گا. اتنا بڑا مقام. سن لیجیے حدیث.
سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1931 ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کی بیوی ام دردہ بیان کرتی ہے، ایک نقطہ مجھے سمجھ میں آیا، اکثر حدیثوں میں آپ دیکھیے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ہے ان کی بیوی بھی ساتھ میں ہے، ایسا کیوں؟ آج کل اپنے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی رہے تو گھر پہ اس کی بیوی کچھ نہیں سمجھتی، گھر کی مرغی دال برابر، مولوی صاحب نہیں، دوسروں کو سدھار رہے ہیں، خود اپنا گھر دیکھ ہی رہے ہیں، وہ پتہ چلے گا آپ کو۔ لیکن یہ جو ہے نا اپنے شوہر سے حدیث بیان کرتی ہے۔ اب میں کئی حدیث دیکھا تو یہ نقطہ مجھے ملا، یعنی اپنے شوہر کی عزت جو حدیث کا ماہر ہے، قرآن کا ماہر ہے، جب تک بیوی نہ کرے کوئی دوسرا کرے گا؟ گھر والے خود کرنا، حافظ صاحب ہیں ماشاء اللہ، محدث ہیں، حدیث جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن اپنے یہاں کیا چلتا ہے، گھر کی مرغی دال برابر بھی نہیں ہے بھائی۔ تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیوی ام دردہ بیان کرتی ہیں یہ حدیث۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رد عن ارض اخی رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، جس نے کسی بھائی کی عزت و آبرو کا دفاع کیا، اللہ کل قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے ہٹا دے گا، دور کر دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جب برائی اگر ہو رہی ہو تو ہم اور آپ فوراً بولے ارے بھائی تو غلط بول رہا ہے، ایسا مت بولا کر، یہ تو صحیح نہیں ہے، ایسا بولنا بالکل غلط ہے، اس کے اندر ایسا ہے ہی نہیں۔ اور ایک چیز اور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے بھی دکھایا ہے عمل کر کے، اگر برائی ہو رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، صحابہ کرام نے بھی منع کیا، تو ان کے اخلاق بڑے اچھے تھے، کاش کہ ہمارے اور آپ کے بھی اخلاق ویسے ہو جاتے۔ ایک دو حدیث لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الصلاح حدیث نمبر 425، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور شاید ان کے گھر کے کونے میں کہیں نماز پڑھنی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابن دخشن کہاں ہے، کسی کا نام ہے، یا مالک بن دخشن کہاں ہے، کسی صحابی کا نام ہے، تو ایک دوسرا آدمی کیا بولتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہاں ہے، یا کسی اور نے پوچھا ارے بھائی وہ فلانے بھائی آئے کہ نہیں آئے؟ کہیں وہ کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں نا فلانے بھائی آئے کہ نہیں آئے، کہاں ہے وہ؟ تو ایک دوسرا آدمی بولتا ہے ذالک منافق لا یحب اللہ ورسولہ، ارے وہ ابن دخشن وہ تو منافق ہو گیا، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود ہے، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیے دفاع کرنا، اس لیے عالم کو بھی چاہیے، کسی کو بھی چاہیے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو وہاں پر آپ فوراً روکے، کیا لا تقل ذالک، ارے کیا بات کر رہا ہو، ایسا مت کہو، کیا تم نہیں جانتے لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا ہے، اور تم بولتے ہو منافق ہے وہ، فوراً دفاع کیا۔ ایک اور حدیث لیتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے 9 ہجری میں، ان کے پاس اونٹنی تھی، آج کل نکلوں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لوں گا، میری اونٹنی تو بڑی اچھی ہے، 1-2 مہینے سے کھلایا پلایا ہوں، جانتے خود پسندی، مطلب میرے اندر بہترین گاڑی ہے، ان لوگوں کو نکلنے تو پھر میں چھو لوں گا۔ تو 3 صحابی جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، اس میں سے کعب بن مالک بھی تھے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر پوچھا تھا، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4418، ما فعل کعب، ارے کعب کہاں ہے؟ تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ حبسہ بردہ ونظرہ فی عطفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعب بن مالک، ان کو تو اپنے آپ پر بہت غرور ہو گیا ہے، بہت فخر ہو گیا ہے، میری اونٹنی بڑی اچھی ہے، میں آرام سے تبوک چلا جاؤں گا۔ کعب بن مالک وہ تو اپنے آپ پر فخر کر رہے ہیں۔ اب اتنے میں کیا ہوا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے سما قلت، رے تو جو ایسا بول رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، تو غلط بات بول رہا ہے، واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے دس ہے ڈیٹ ہے، اب سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، اس لیے نہیں پہنچ پائے، ان کو لگا تھا اٹھنی بڑی اچھی آرام سے آ جائیں گے، لیکن وہ آج کل نہیں آ پائے، تو میں تو اچھا جانتا ہوں۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے،
اس سے کیا پتا چلا؟ اگر کسی بھائی کی برائی آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں تو کھڑے ہو جائیے. وہ سامنے والا برا مانے تو کھڑے ہو جائیے, اور سامنے والے کو سنتشٹ کیجئے. یہ ہندی ورڈ ہے سنتشٹ کرنا, یعنی آپ اس کو ایسا جواب دیجئے کہ سامنے والا مان جائے کہ آپ کی بات صحیح ہے, اس کی بات غلط ہے. صرف سننے کا نہیں. بس اب کچھ وقت اور لوں گا. 6 جگہیں ایسی ہے جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے, یعنی اس کو غیبت کا معنی دیا گیا ہے. اگر 6 جگہوں میں سے آپ کو کوئی جگہ مل جائے وہاں پر آپ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں, غیبت کر سکتے ہیں. نمبر 1, آپ کے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے تو آپ ذمہ دار کے پاس جائیے جو آپ کے ظلم کا بدلہ لے سکے, تو اس کے بارے میں جا کے بول سکتے ہیں کہ فلانے نے میرے ساتھ غلط کیا, تو یہ غیبت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ فلانے بھائی کے پاس جاؤں گا تو اس کو یہ روک دے گا, تو آپ اس کے پاس جا کے اس کے بارے میں بولیے, تو یہ غیبت نہیں ہے. نمبر 3, فتویٰ طلب کرنا. فتویٰ طلب کرنا مطلب مفتی صاحب کے پاس جائیے تو وہاں بولنا میرے بھائی نے میرے ساتھ ظلم کیا, میری زمین لے رہا ہے, یا میری بیوی ایسی ہے, میرا شوہر ایسا ہے, تو فتویٰ مانگنے کے لیے بول سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. تو مفتی صاحب کیا کریں گے, دونوں کی بات سنیں گے پھر فتویٰ دیں گے, تو یہ برائی غیبت نہیں ہے. 3 چیز ہو گئی. نمبر 4, مسلمانوں کو برائی سے ڈرانا اور ان کی خیر خواہی کرنا. مطلب کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب یہ بتائیے فلانے کا بیٹا کیسا ہے, میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کو صحیح بتانا پڑے گا. یا کوئی پوچھے فلانے کی بیٹی کے بارے میں ڈیٹیل دیجئے, میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے بارے میں آپ کو صحیح بتانا پڑے گا. کتنے لوگ کیا بولتے ہیں, ارے بیٹی ہے جلدی شادی ہو جائے, جھوٹ موٹ ملا کے, اور اپنے یہاں میرج بیورو چل ہی رہا ہے, ادھر سے بھی پیسہ لے رہا ہے, ادھر سے بھی لے رہا ہے, اور تعریف کے پل باندھ دے رہا ہے. وہ حسین جمیل خوبصورت نہیں ہے, لیکن فوٹو میں ایسا دکھا دیتا ہے کہ پورے طریقے سے اتار دیتا ہے جھوٹ بول کے. یہ غلط ہے. کسی آدمی نے آپ پر بھروسہ کیا ہے, پوچھا ہے کہ فلانے کی بیٹی کیسی ہے, وہ لڑکی کیسی, تو آپ کو پوری ڈیٹیل جیسا آپ جانتے ہیں وہی, لیکن حسد نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں ملا دیتا ہوں. یہاں ایک چیز اور آ جائے گی, حسد نہیں, جلنیے گا نہیں, نہیں اس کی چھوڑ کے میری بیٹی سے کر لے کوئی, ایسا نہیں. جیسا ہے ویسا بتا دینا چپ چاپ, چاہے شادی ہو نہ ہو. تو یہ کتنے ہو گئے, 4 ہو گئے, 4 ہوئے نا, 5. کھلم کھلا برائی کوئی کر رہا ہے, سامنے ہی کھڑا ہو کے شراب پی رہا ہے, یا کسی کو گالی دے رہا ہے, یا کچھ بدعت کا کام کر رہا ہے, تو آپ ایسے آدمی کے پاس پہنچیے کہ کھلم کھلا اس کی ٹھکائی کرے یا اس کو روک دے. ہر آدمی کے پاس نہیں بولا ایسا کر رہا ہے, سب ذمہ دار کے پاس پہنچنا پڑے گا. کوئی یہ کھلم کھلا ہو رہا ہے, اگر نہیں روکا جائے گا تو گڑبڑی ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ یہ طالب علم اگر بدعتی کے پاس جائے گا تو غلط چیز سیکھ کے آئے گا, تو بتانا بیٹا وہاں مت جانا علم سیکھنے, کھلم کھلا ہو رہا ہے, تو یہ سب بتانا پڑے گا. اب آخری بات رہ گئی, معروف نام سے پکارنا. مطلب جو اسی نام سے فیمس ہو جائے, جیسے لمبو. کون لمبو؟ وہ فلانے محلے کا وہ جو لمبو ہے نا, عبداللہ لمبو. کیا اب لمبو ہے تو لمبو ہے. اچھا کون؟ وہی ناٹا والا عبد الرحمان. تو ناٹا سن کے کیا لگتا ہے اس کی عزت گھٹ رہی ہے؟ گھٹ نہیں رہی ہے, کیونکہ ناٹا اگر نہیں بولیے گا تو دوسرے عبد الرحمان کو لوگ سمجھ جائیں گے کہ وہ ہیں, وہ اسی نام سے مشہور. اچھا کون عبد الرحمان؟ وہ موٹو. کیا؟ ہاں وہی موٹو. تو اب اس کی برائی نہیں ہو رہی ہے, وہ اسی نام سے مشہور ہے اور اس کا جسم ویسے. اچھا وہ بھاری بھرکم والا, اچھا بولے ہاں. اچھا وہ کون سا لنگڑا؟ کیا لنگڑا عبد الرحمان؟ ہاں وہی لنگڑا والا جو لنگڑا کے چلتا ہے. تو یہ برائی نہیں ہے. آمش بھینگا, جس کا آنکھ کا مسئلہ ہو, آرگ لنگڑا, تو جو جس نام سے فیمس ہو جائے وہ برائی نہیں ہے, وہ غیبت نہیں ہے. تو اس کی 1-2 حدیثیں بیان کریں گے, اس کے بعد فوراً ہم بات کو ختم کریں گے. ایک حدیث پر غور کیجئے, صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6054. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا اذنوا لہ بئس اخو العشیرہ او ابن العشیرہ. کون ہے؟ اچھا وہ ہے, اجازت دے دیجئے, یہ اپنے خاندان کا سب سے برا آدمی ہے. اب یہاں رکیے. اچھا کون آ رہے ہیں؟ اچھا وہ ہیں, کیا نام ان کا؟ وہ ہے, وہ اپنے خاندان کا سب سے برا آدمی ہے. اس سے کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً برائی
بیان کر. وہ ہو سکتا ہے دیکھنے میں بڑا اچھا ہو تو اس کے اچھے پن کی وجہ سے لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی حالت ایسی ہے, دیکھنے میں تو بڑا لگ رہا ہے, تو اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اچھا وہ ہے, ہاں یہ اپنے خاندان کا سب سے برا, تو سترک کرنا ہے. ٹھیک ہے دیکھنے اچھا ہے, اس کے بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ آپ کو شیشے میں اتار لے گا, لیکن ذرا بچ کے رہنا ان سے, ذرا بچ کے رہنا. پھر اس کے بعد وہ اندر داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے میٹھی بات کی. ارے ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی کی کہ اپنے خاندان کا برا ہے, لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوا تو میٹھی بات کی, بیٹھایا. جب وہ چلا گیا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے اس کی برائی بیان کی اور پھر خود آپ میٹھے پن سے بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ, یہ کیا بات سمجھ میں نہیں آئی. بولے عائشہ دیکھو, ان اشر الناس من ترکہ الناس او ودعہ الناس اتقاء فحشہ, سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جس کی غلطی کی وجہ سے, جس کی بدماشی کی وجہ سے لوگ ملنا چھوڑ دے. لیکن میں پیارے انداز سے بات کیا ہوں, ورنہ لوگ ملیں گے نہیں, سب سے برا آدمی ہے وہ. ہاں لیکن میں نے ڈرا دیا لوگوں کو, بھائی یہ خاندان کا ذرا برا ہے, سنبھل کے رہنا, ان سے ذرا لین دین صحیح کرنا. ٹھیک ہے جو آیا ہے وہ صحیح ہے, لیکن بتا دیا. تو ہم اور آپ بھی بتائیں, لیکن ایسا نہ ہو دشمنی نکالیں. تو اس سے کیا پتا چلا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا. اب ایک دو حدیث اور رہ گئی. صحیح مشورہ دینا, کوئی آپ کے پاس آئے کسی چیز کے بارے میں پوچھے, مشورہ صحیح دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, دونوں کے بارے میں بتایا, تیسرے کا مشورہ دے دیا. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, صحیح مسلم کتاب الطلاق حدیث نمبر 1480, کہ میرے پاس شادی کا پیغام بھیجا ہے دو آدمی نے, ایک ابو جہم نے بھیجا ہے اور ایک معاویہ نے بھیجا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مشورہ کرنے آئی کہ میں ابو جہم سے شادی کروں یا معاویہ سے شادی کر لوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, سننے کے بعد کہا دیکھو, اما ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ, فاطمہ سنو, یہ ابو جہم جو ہیں وہ اپنی لاٹھی اپنے گردن پر ہی رکھے ہوئے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے, یعنی لاٹھی گردن پر ہی رکھے ہوئے ہیں, مطلب ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں, تو شادی کرو گی, اس کا مطلب یہ. اس کا دوسرا معنی یہ کہ لاٹھی رکھے ہوئے ہیں, پٹائی بھی کرتے ہیں گھر والی کو, ہے کہیں پر ضراب النساء, صحیح مسلم بخاری وغیرہ کی روایت ہے, یہ عورتوں کو پیٹتے ہیں بہت زیادہ, تو وہیں جاؤ گی مار کھانے. اب یہ ہو گیا, اس کا دونوں معنی ہو سکتا ہے, یا تو بہت سفر میں ہے لاٹھی لے کے چلتے رہتے ہیں, یا پھر پٹائی کرتے ہیں, اور پٹائی کا لفظ آیا بھی ہے ضراب النساء. اب باری آ گئی ان کی, کن کی, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واما معاویہ فسولک لا مال لہ, معاویہ سے جو شادی کرنا چاہتی ہو وہ تو بخیل آدمی ہے, اس کے پاس مال ہی نہیں ہے, ان کے پاس ہے ہی نہیں مال, شادی کیا کرو گے. ابو جہم پٹائی بہت کرتے ہیں, معاویہ کے پاس مال نہیں ہے, میرا ایک مشورہ مان لو. مشورہ کیا, تیسرے کا مشورہ دے دیا, ان کے ہی اسامہ بن زید, ایسا کرو اسامہ بن زید سے شادی کر لو. اب وہ خود کیا کہتی ہے, فکرہتہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسامہ کا نام لیا مجھے پسند ہی نہیں. ہو بھائی معاویہ تو ایک کمانڈر ہیں, سب نام ہے سب کچھ, اب کہاں, خیر اسامہ بھی تو تھے لیکن اسامہ پسند نہیں ہے. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے ہی اسامہ سے شادی کر لو. تب وہ خود کہتی ہے فنکحتہ, میں نے اسامہ سے شادی کر لی. فجعل اللہ فی خیرا واغتبت بہ, اللہ نے اس شادی میں بڑی برکت رکھی اور میں بہت رشک کرتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ آپ دیکھیے, دونوں کے لیے بتا دیا, بہت پٹائی کرتے ہیں, ان کے پاس بخیل آدمی ہے نہیں, تیسرا ایک مشورہ ہے میرے پاس, تم ان سے شادی کر لو. تو میرے بھائیوں اس سے یہ پتہ چلا کہ جو کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابو جہم کی برائی کر رہے ہیں, معاویہ کی برائی کر رہے ہیں, نہیں, حقیقت بیان کر رہے ہیں. اب آخری حدیث, میاں بیوی مفتی کے سامنے ایک دوسرے کی غیبت کر سکتے ہیں. میاں بیوی کا کوئی مسئلہ ہو, جھگڑا ہو, مفتی صاحب کے پاس جائے اور ایک دوسرے کے بارے میں بول سکتے ہیں. آخری حدیث بس, صحیح بخاری کتاب النفقات حدیث نمبر 5364, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہند بن عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح, ابو سفیان بہت بخیل آدمی ہے, اپنے شوہر کی برائی کر رہے ہیں کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے. ولیس یعطینی ما یکفینی وولدی الا ما اخذت منہ وهو لا یعلم, وہ تو اتنے بخیل ہیں کہ مجھے بھی اتنا نہیں دیتے ہیں جو میرے لیے کافی ہو, میرے بال بچوں کے لیے کافی ہو.
اتنا دیتے نہیں معلوم، لیکن میں چپکے سے لے لیتی ہوں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب ماں بہنوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا کہ مولوی صاحب اگر ایسا مسئلہ ہو تو چپکے سے جیب خالی کر دیں، کچھ نہ کچھ نکال لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مشورہ دیا کہ اگر تم ایسا کرتی ہو، بتایا، حقیقت بتا دیا۔ کتنی عورت چھپائے گی کہ میں لے لیتی ہوں، حقیقت بتایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، ایسا کرو ہند، لے لو اتنا ہی جتنا تمہارے لیے کافی ہو اور بچے کے لیے بھلائی طریقے سے، ایسا نہیں کہ اس کا پورا مال لے لینا، اتنا لے سکتی ہو جتنا تمہارے لیے کافی ہو اور تمہارے بال بچوں کے لیے کافی ہو۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے یہ پتہ چلا کہ غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث تھی، 1-2 منٹ سوچ رہے لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4903، دشمنوں کی سازشوں کو نقاب کرنا غیبت نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلے دشمن لوگ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے سازش کر رہے ہیں تو آپ کو ذمہ داروں کو بتانا پڑے گا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4903، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا اے مدینہ والو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس پر مال خرچ مت کرنا، وہ لوگ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ اگر میں مدینہ پہنچ گیا تو عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سن لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دیا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول ایسا ایسا بول رہا ہے۔ اب یہ غیبت دکھ رہی ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول سے کہا تو نے ایسی بات کہی ہے؟ تو اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں نے یہ بات کہی ہی نہیں۔ اب زید بن ارقم کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں نے کہا کذب زید رسول اللہ، کہ زید نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا۔ وقع فی نفسی مما قالوا شدہ، لوگوں نے جب ایسی بات کہی کہ میں جھوٹا ہوں، میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل کر دی اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی حقیقت ظاہر ہو گئی، پتہ چل گیا۔ ورنہ میں تو بہت ٹینشن میں تھا کیونکہ اکیلا گواہ میں ہی تھا، میں نے ہی سنا تھا، تو پتہ ہی چلا اگر ایسی کوئی سازش ہو رہی تو ذمہ داروں کو بتائیے، یہ غیبت نہیں ہے۔ تو غیبت کی 5-6 شکلیں جائز ہے، لیکن کہیں بدلے کی بھاونا نہ ہو۔ ویسے ہی اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو آپ کاہے کو ٹینشن میں ہیں، چھوڑ دیجئے ان کے، اپنی نیکی اس کو مت دیجئے۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، پھر پیتل کے ناخن سے سب کو نوچنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ غیبت اور جیسی دوسری برائیوں سے ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، مجھے بلایا اور پھر آپ لوگ بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔